ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ داتا، اللہ دستگیر، اللہ واحد اور اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا گو ہوں اللہ ایمان بھری صحت بھری زندگیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار سے ایسی زندگی کا سوال ہے جو زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، اسلام اور کتاب و سنت کی خدمت گزاری کرتے ہوئے گزرے۔ ٹھہریے، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو شیئر کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید اور یہ سورۃ الروم کی آیت، اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کے اندر بہت بڑی بات بیان فرمائی، اور اسی طرح ابن ماجہ میں سے یہ حدیث نمبر ہے 4019 اس حدیث میں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بیان کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، دھوپ اور گرمی اور تپش اپنے عروج پر ہے، اور تھرپارکر جیسے علاقوں کے اندر قحط کی ایک بدترین صورتحال ہے۔ بارشیں نہیں ہو رہی، دھوپ اور گرمی جس کا موسم بھی ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور تھرپارکر یا اس جیسے علاقوں کے اندر انسان بھی، جانور بھی، چرند پرند بھی، بکریاں بھی، مال ریوڑ بھی، وہ پانی کی کمی اور پانی کی قلت کی وجہ سے انسان بھی پریشان حال ہے، اور دیگر جاندار اور جانور بھی پانی کی قلت اور پریشانی سے دوچار ہیں۔ پانی جو انسانی زندگی کا ایک اہم ترین ایٹم ہے، پانی جو ہر جاندار اور ہر جانور کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور پانی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بارشوں کا نہ ہونا، قحط سالیوں کا ہونا، اللہ وحدہ لا شریک کے عذاب کا آنا، اور ظالم بادشاہوں کا انسانوں کے اوپر مسلط ہو جانا، قرآن مجید فرقان حمید سے اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا اسباب ہیں کہ بارشوں کا نہ ہونا اور قحط سالی کا ہونا، انسانوں اور جانوروں کا پریشان ہو جانا، اور اللہ کے قرآن سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے کہ جانور بھی حضرت انسان پر، گنہگاروں اور مجرموں کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتانا ہے کہ بارشوں کا نہ ہونا، قحط سالیوں کا ہونا کیا وجہ ہے اور کیا ریزن ہے، اور ان تمام مصیبتوں کا حل کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جہاں مرض کی نشاندہی کرتا ہے، قرآن مجید جہاں بیماری کی نشاندہی کرتا ہے، وہیں قرآن مجید بیماریوں کا علاج بھی بتا دیتا ہے۔ تو اللہ رب الرحمن قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا اور فرمایا بحر و بر کے اندر فساد برپا ہو چکا، خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ بحر و بر کی خرابیاں اور فساد کیوں پیدا ہو چکی؟ فرمایا لوگوں کے، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے، آدم ذات کے گناہ کرنے کی وجہ سے، آدم ذات کی نافرمانیوں کی وجہ سے، آدم ذات کے جرائم کرنے کی وجہ سے بحر و بر کے اندر اللہ کا عذاب اور فساد کا پیدا ہو جانا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں عذاب نازل کرتا ہے؟ کیوں اللہ کاٹ سالیوں میں مبتلا کرتا ہے؟ کیوں اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے؟ فرمایا کہ انسان کے اعمال کی بدولت ہم جو دن رات میں گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ چاہے حرام کا کھانا ہو، وہ سود کا کھانا ہو، وہ زنا کا کرنا ہو، وہ مال اور ناپ تول کو پورا نہ کرنا ہو، ہاں جی، وہ نماز کا نہ پڑھنا ہو، وہ ناچ اور گانا ہو، وہ میوزک اور موسیقی ہو، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں، ان گناہوں کے اثرات پوری کائنات میں پڑتے ہیں، اور ان گناہوں کے اثرات ہماری اس زندگی کے اندر اور دنیا پر بھی پڑتے ہیں، اور یہ اثرات نیکوکار اور بد، معصوم اور خطاکار دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، ہاں جی، بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان گناہ کرے اور اس کے گناہ کے اثرات دھرتی پر اور زمین پر پڑیں، اور ان اثرات میں، ان آنے والے عذاب کے اندر معصوم بھی گرفتار ہو جائے اور گناہگار بھی گرفتار ہو جائے، انسان بھی ان سے دوچار ہو جائیں اور جانور اور چرند پرند بھی ان سے دوچار ہو جائیں۔ یہ کاٹ سالیاں، یہ بارش کا نہ ہونا، یہ مختلف مصیبتوں اور عذاب کا نازل ہونا، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ لیذیق بأسہم عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اعمال کی کچھ ہمیں سزا ہو جائے۔ لیذیقہم بعض الذی لعلہم یرجعون، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سزا دیتا ہے، اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ صرف عذاب کا کیا ہے؟ عذاب کا ایک جھونکا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب کا ایک ہلکا سا ٹریلر ہے، ٹریلر، یعنی کہ ہلکی سی جھلکی ہے۔ بڑا عذاب وہ تو آگے آنا ہے، یا قیامت کے دن میں بڑے عذاب نے ہونا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ اپنے عذاب کا ہلکا سا ٹریلر پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اپنے برے اور بد اعمال سے واپس پلٹ آئیں، گناہ کو چھوڑ دیں اور نیکیوں کی طرف پلٹ پڑیں۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں،
ہمارے ہی گناہوں کا وبال ہے قحط سالی، بارشوں کا نہ ہونا، اور جب بارش نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا، تو نہ انسانوں کے کھانے کے لیے کچھ بنے گا اور نہ جانوروں اور چرند پرند کے کھانے کے لیے کچھ بنے گا۔ انسان بھی بھوکا اور پیاسا مرے گا، جانور چرند اور پرند وہ بھی بھوکے اور پیاسے مریں گے، ہاں جی۔ اور اللہ کے قرآن نے اس کا علاج بھی بتا دیا۔ قحط سالیاں کیسے دور ہوں گی؟ فقط دعائیں کرنے سے نہیں ہوگا معاملہ۔ ٹھیک ہے کہ جو لوگ قحط میں مبتلا ہیں، جو پانی کی قلت سے دوچار ہیں، پانی کی کمی سے دوچار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، جس کو اللہ نے مال دیا وہ مال لے کر آگے آ جائے، جس کو اللہ نے جان دی ہے وہ اپنی جان کے ساتھ ان غریبوں، ان لاچاروں، ان مفلسوں کی مدد کرے۔ لیکن صرف دعا کرنے سے اللہ کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ کا عذاب دور ہوگا۔ اب اس آیت کے اندر جہاں اللہ نے یہ بات بیان کر دی کہ زمین میں اور آسمان میں، خشکی میں اور سمندروں کے اندر، بحر و بر کے اندر فساد اور مصیبتوں اور عذاب کا برپا ہونا یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ عذاب دور کیسے ہوگا؟ تو قرآن مجید نے اس کا حل بھی ہمیں بتا دیا۔ ویسے تو ہم بلیم کرتے ہیں، ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جناب انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے، ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ہمارے حکمران نکمے چور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پر پوری طرح ذمہ دار ہے۔ قرآن مجید نے ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارے کا حل بھی بتا دیا۔ جب تک یہ حل نہیں اختیار کریں گے اللہ کا عذاب ٹلنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ اور یہ حل ہے اپنے ایمان میں بہتری لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے، اہل بستی، ہاں جی، اگر وہ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی بھی اختیار کر لیں۔ تقوی کیا ہے اور تقوی ہوتا کہاں پر ہے؟ تقوی کیا ہے اور تقوی ہوتا کہاں پر ہے؟ یہ بڑے دو بنیادی سوال ہیں۔ تو تقوی یہ ہے کہ ہر ایسے کام کو چھوڑ دینا اور نہ کرنا جس کے کرنے یا کہنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو۔ تقوی کیا ہے؟ ہر ایسا کام نہ کرنا، چھوڑ دینا، یا ایسی بات نہ کہنا کہ جس کے کرنے اور کہنے پر اللہ رب رحمان ناراض ہو جائے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ہے تقوی۔ اب پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تقوی نام کی چیز ہوتی کہاں پر ہے؟ تو فرمایا التقوی ہا ہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کیا، او کما قال، اور فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، تقوی آدمی کے سینے میں ہوتا ہے، اور سینے کی ہڈیوں اور پسلیوں کے پیچھے، سینے کی ہڈیوں اور پسلیوں کے پیچھے کیا ہے؟ وہ آدمی کا دل ہے۔ تو تقوی وہ انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے ہمیں ضرور حکم دیا اور لازمی ہم اس بات کو اختیار کریں کہ ہمارا جو فیس ہے وہ جو اسلام کا حکم ہے اسی مطابق ہو۔ ہماری مونچھیں کتری اور صاف ہونی چاہیے، ہماری داڑھی کھلی اور آزاد ہونی چاہیے، ہمارے لباس میں ہماری ستن، شلوار، پینٹ، پتلون، پجامہ وہ ہمارے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ اکثر ہمارا حال یہ ہو، سنت یہ ہے اکثر ہمارا حال یہ ہو کہ ہمارے سر پر ٹوپی ہو یا پگڑی ہو، یہ ضرور اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن تقوی کہاں ہے؟
التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ آدمی کے سینے میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جب اہل بستی ایمان لے آئیں اور تقویٰ بھی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ پھر ہم آسمان و زمین سے ان پر برکتیں کھول دیں۔ اللہ برکتوں کے دروازوں کو کھول دے، اور برکتوں کے دروازے کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہیں جی، برکتوں کے دروازے کیا ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں آسمان سے قطرے اور زمین کے غلے، یہ ہیں آسمان کی برکتیں۔ اللہ جب برکتیں کھول دیتا ہے بارشیں برس پڑتی ہیں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں زمین رنگا رنگ غلے اور اناج اگاتی ہے۔ آج ہمارا ایمان بھی زلزلے کا شکار ہے، آج ہمارا ایمان وہ زنگ آلود ہو چکا ہے، آج ہمارا ایمان نہایت بوگس اور بیکار کوالٹی پر ہے۔ تقویٰ تو دور دور تک دیکھنے میں بھی نظر نہیں آتا، الا من رحم ربی۔ ہیں جی، تو جب ایمان ہوگا اور تقویٰ ہوگا اللہ بارشیں بھی عطا فرمائے گا، زمین کھیت اور اناج بھی اگائے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ابواب الفتن حدیث نمبر ہے 4019۔ ابن عمر کی بیان کردہ حدیث بڑی ہی جناب ایک عام حدیث ہے اور ایک خاص قسم کی حدیث ہے۔ ایک ہی حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک ہی حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے پاک نبی نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا، اللہ کے پاک نبی ہماری طرف توجہ کر کے فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے۔ خطاب مہاجرین کو ہے اور حکم تمام امت کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا خمسن، 5 چیزیں ایسی ہیں اذا ابتلیتم، کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، ابتلیتم بہن، جب ان 5 چیزوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے تو فرمایا کیا ہوگا؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم تک پہنچیں۔ ان الفاظ کا مقصد یہ ہے اذا ابتلیتم بہن، جب 5 چیزوں کا ارتکاب کرو گے، ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اللہ نے سزا ضرور بھی ضرور دینی ہے۔ اور وہ 5 چیزیں آج بحیثیت قوم ہمارے اندر موجود ہیں۔ اب ہم چاہے حکمرانوں کو برا بھلا کرتے رہیں، ہم چاہے اپنی بربادی کا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہراتے رہیں، ہم چاہے جناب یہ نعرے لگاتے رہیں کہ امریکہ نے سازش کر دی، جو مرضی کہتے رہیں، یہ 5 چیزیں آج بحیثیت امت اور بحیثیت قوم ہمارے اندر موجود ہیں۔ جب ہم اپنی درستگی کر لیں گے، جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، مجال ہے کہ امریکہ کوئی سازش کرے یا انڈیا ہمارے پانیوں کو بند کرے۔ ہیں جی، وہ سرائکی میں کہتے ہیں نچڑ دی رانی آندی تے بہانہ ویڑا ڈنگا، یعنی معاملہ یہ ہے کہ خرابی اپنے اندر موجود ہے، اور کہنا کہ فلاں نے سازش کی، فلاں ہمارا پانی روک رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان 5 چیزوں میں جب مبتلا ہو جاؤ گے تو سزا ضرور ملے گی۔ وہ 5، اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ بھی پکڑتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم تک پہنچیں۔ اب وہ صحابہ تک تو نہیں پہنچی، باقی امت تک ضرور پہنچ چکی ہیں۔ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ
فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا۔ پہلی چیز 5 چیزوں میں سے، جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ طور پر بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے، جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ طور پر بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا کیا دیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے اندر طاعون اور ایسی بیماریوں کو پھیلا دیتا ہے کہ جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں کی زندگیوں میں نہیں آئی تھی۔ طاعون وہ بیماری ہے جو چوہوں کے ذریعے انسانوں میں پھیلتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں انسان وہ موت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ اور ایسی بیماریاں کہ جو ہمارے بزرگوں کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر وہ بیماریاں نہیں موجود تھیں، یہ کرونا ہو یا اس طرح کی دیگر بیماریاں پہلے نہیں تھیں، آج موجود ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ طور پر فحاشی اور بدکاری پیدا ہو جائے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک آدمی کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ایاک نعبد کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈی جے جو ہے وہ میوزک بجانا شروع کر دیتا ہے، اور نیچے میدان میں موجود یہ کڑیاں، یہ لڑکیاں، یہ آوارہ، یہ آزاد، یہ بے حیا وہ بنگڑا ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، اور قوم خوش ہو رہی ہے۔ ہاں جی، قوم خوش ہو رہی ہے۔ تو یہ اعلانیہ بدکاری ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ فرمایا دوسری مصیبت، دوسرا گناہ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جب کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ اس پر عذاب نازل کر دیتا ہے، قحط سالی کا، بے روزگاری کا، اور بادشاہ کے ظلم و ستم کا۔ اللہ کب بارشوں کو روک لیتا ہے؟ قحط سالیاں کب پڑتی ہیں؟ کہ جب آدمی ناپ اور تول میں کمی کرے، ملاوٹ کرے، یا ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دے۔ آج بحثیت قوم ہمارا یہ حال ہے، دودھ میں پانی ملا لو، ہاں جی، مرچوں کے اندر اینٹیں کوٹ کے پیس کر دو، جب کسی سے لینا ہے تو پورا لینا ہے، جب آگے گاہک کو دینا ہے تو ادھورا دینا ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کے جرم میں آسمان سے بارشوں کو بند کر دیتا ہے، اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو اللہ بارشیں نہ دیتا۔ یعنی اللہ ان جانوروں اور چرند پرند پر رحم کرتا ہے، اور اللہ ان جانوروں اور چرندوں پرندوں پر رحم کرتے ہوئے بارشیں عطا کر دیتا ہے، ورنہ ہماری حالت نہیں ہے کہ ہم پر اللہ بارشیں برسائے۔ یعنی یہ منہ اور مسور کی دال، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ بارش برس پڑے۔ بارشیں عطا ہوتی ہیں تو جانوروں اور چرندوں اور چرند پرند کی وجہ سے۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ ان لوگوں پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے، اور دشمن ان کے ہاتھوں میں موجود ان کا سب کچھ چھین لیتا ہے۔ فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب ان کے جج اور ان کے لیڈر اور ان کے سردار اور ان کی ذمہ دار اور ان کی عدالتیں اور ان کے امام اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور جو اللہ نے اتارا اسے اختیار نہیں کرتے، الا جعل اللہ باسہم بینہم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے۔
جب حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اللہ لوگوں میں آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں فرقہ واریت، دیوبندیت، بریلویت کے نام پر بھی لڑائی جھگڑے ہیں۔ آج ہمارے اندر جناب سیاست کے نام پر بھی لڑائی جھگڑے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے حکمرانوں نے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے چھوڑ دیے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارا اپنا ایمان بھی صحیح بنانے، ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں۔ اقول